حمد سے سٹارٹ لیں گے جی۔ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں، خدائی کے مالک تو عالم کے مولا۔ تو یہ جو اشعار لکھے ہوئے ہیں حمد کے، اس کی ہم تشریح میں جائیں گے۔ پہلے تشریح کمپلیٹ کریں گے۔ خدائی کے مالک دو عالم کے مولا، تو دونوں عالموں کا مولا کون ہے، مالک کون ہے، خدائی کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تیری ذات عالی، تیری شان یکتا، یکتا یعنی کہ ایک، عالی عالی شان۔ یا اللہ پاک تیری شان بہت بڑی ہے اور تو اکیلا ہے اس دنیا کو پالنے والا۔ یا اللہ تو اکیلا ہے، تیرا ذکر بالا، تیرا حسن اعلیٰ۔ یا اللہ تیرا ذکر بہت بلند ہے اور تو بہت حسین ہے، تیرا حسن بہت اعلیٰ ہے۔ صفت تیری رب تعالی، تبارک و تعالی، یعنی کہ یا اللہ پاک تبارک تعالی یعنی کہ برکتوں والا، رب پالنے والا، اور صفت تعریف۔ یا اللہ تیری تعریف ہم اسی طرح کر سکتے ہیں کہ تو پالنے والا ہے اور تو برکتوں والا ہے۔ تیرا نور جلوہ فگن چاندنی میں۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک آپ کا نور چاندنی میں بھی جلوہ افروز ہے، ستاروں میں، خورشید کی روشنی میں، ستاروں میں بھی ہے اور خورشید کی روشنی میں ہے، یعنی کہ سورج کی روشنی میں بھی۔ یا اللہ تیرا نور ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور زمین کا حسین فرش تو نے بنایا۔ یا اللہ پاک زمین تو نے بنائی ہے، سکون بخش عالم یہ سبزہ اگایا، یہ سارا سبزہ لہلہاتا۔ یا اللہ پاک اس عالم میں، اس دنیا میں جو سکون ہے تو نے پیدا کیا۔ درختوں سے زینت زمین کو عطا کی، زمین کو جو خوبصورتی ہے زمین کی، یا اللہ پاک ان درختوں سے بڑھ گئی ہے، دوبالا ہو گئی ہے، حسین بیل بوٹوں سے رونق بڑھائی۔ تو یہ جو بیل بوٹے ہیں، یہ جو رانائیاں ہیں، یہ جو کونپلیں ہیں، پھول ہیں، بیل بوٹے ہیں، ان سے حسن میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ جاڑا، یہ گرمی، یہ بارش کا موسم، یعنی یہ جو سارے موسم ہیں، جاڑا جو ہے سردی کا موسم ہے، گرمی ہے، اس کے علاوہ بارش ہے، یہ اللہ پاک کے پیدا کرتے ہیں۔ یہ سورج کی کرنیں، یہ تاروں کی چمچم۔ یا اللہ یہ جو سورج کی کرنیں ہیں، یہ جو تارے ٹمٹما رہے ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ زمیں پہ فلک کا حسین شامیانہ، شامیانہ جس طرح چھت کی طرف اشارہ کیا شاعر نے کہ زمیں پہ فلک، فلک کہتے ہیں جی آسمان کو، زمین پر فلک کا حسین شامیانہ۔ یا اللہ زمین بنائی، بچھونا بنایا تو نے، اور اس کے اوپر چھت بنا دی، آسمان کو چھت بنا دیا۔ خدائی کا یہ خوشنما کارخانہ، کارخانہ قدرت کا جو کارخانہ ہے، یعنی کہ بہت ہی خوشنما ہے، حسین ہے۔ درندے چرندے پرندے، یہ حیواں، درندے جو چیر پھاڑ کرنے والے ہوتے ہیں، چرندے چرنے والے، اور جو پرندے اڑنے والے، اور جو حیوان ہیں چوپائے ہیں، یا اللہ اللہ پاک تو نے بنائے ہیں۔ یہ جن و ملک، یہ جن اور یہ جو ملک ہیں یعنی کہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، اور یہ نوع انسانی اور جو انسان ہیں، سب اللہ پاک تو نے ہی پیدا کیے ہیں۔ ملی ہے جسے بھی یہاں زندگانی، جسے یا اللہ پاک اس دنیا میں آپ نے بھیجا ہے، یہ زندگانی عطا کی ہے، یہ تیرا ہی فضل ہے، یعنی کہ تیرا فضل ہے، یہ تیری مہربانی، یہ بہت بڑی مہربانی ہے۔ یا اللہ پاک تمہاری ہے کھلانا پلانا بنانا مٹانا۔ یا اللہ پاک تو ان سب کو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، انہیں بنایا بھی تو نے ہے اور مٹائے گا بھی تو ہی۔ ہنسانا رلانا سلانا جگانا۔ تو یہ جو دنیا کے کارخانے میں کیا ہوتا ہے، ہنسی بھی ہے، یہاں پہ لوگ ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں رات کو اور جاگتے بھی ہیں۔ یا اللہ پاک یہ تیری قدرت کا کارخانہ ہے، تیرے ہاتھ میں ہے ہر ایک کام مولا۔ یا اللہ یہ سارے کام تو ہی کر سکتا ہے، تیرے ہاتھ میں ہیں سب، تیرے بندے، تو مالک ہے سب کا۔ یا اللہ پاک جتنے بندے بھی ہیں یہ تیرے بندے ہیں، تو نے پیدا کیے ہیں اور تو ان سب کا مالک ہے۔ شب و روز تجھ سے ہماری دعا ہے، یعنی کہ رات کو بھی ہماری دعا ہے اور دن کو بھی ہماری دعا ہے۔ یا اللہ پاک تم سے یہی مدعا ہے، یہی التجا ہے۔ تو یہ مدعا ہے یعنی یہ مقصد ہے، اور یہ درخواست ہے، التجا ہے۔ یا اللہ پاک آپ سے ہمیشہ ہمیں سیدھی راہ چلانا، یہ دعا کی ہے آخر میں۔ دیکھیں شبنم کمالی جو شاعر ہیں، انہوں نے آخر میں اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ کیا کریں، ہمیں ہمیشہ ہمیں راہ سیدھی چلانا۔ یا اللہ ہمیں سیدھی راستے پہ چلاؤ،
چلانا، ادب ساری دنیا کا ہم کو سکھانا، تو جو ادب ہے وہ ہمیں سکھلا دے، بدتمیزی بدتہذیبی سے یا اللہ ہمیں بچا دے، تیری عظمتوں کے سدا گیت گائیں یا اللہ پاک، ہم ہمیشہ تیری عظمتوں کی بات کریں اپنی محفلوں میں، اور تیری رفتوں کی بات کریں، تیری اونچائیوں کی بات کریں، تیرے اعلیٰ مرتبے کی بات کریں، تیری یاد کی دل میں شمع جلائیں، یعنی کہ یا اللہ ہم کیا کریں، یاد میں جب شمع دل میں جلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ذکر الہی ہمارے دلوں میں ہو تو وہ دل زندہ رہتے ہیں۔ پھر الفاظ معنی دیکھیں جی، یکتا اکیلا، التجا درخواست، جلوہ فگن ظاہر یا نمودار، مدعا یعنی کہ مقصد، خورشید سورج، زینت خوبصورتی، بالا بلند و بالا کو کہتے ہیں جی، عظمتوں یعنی کہ بڑائیوں، اور فضل مہربانی۔ سوال نمبر 2 الف، خدائی سے کیا مراد ہے؟ خدائی سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ شاعر نے حمد میں کیا دعا مانگی ہے؟ شاعر نے حمد میں دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلانا اور ادب و احترام سکھانا، ہمیں تیری عظمتیں بیان کرتے رہیں تاکہ اور تیری یاد کی شمع جلاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پر نوٹ لکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانیاں ہیں ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں صحت و زندگانی عطا کی ہے، زمین و آسمان اور اس کے اندر موجود تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، زمین میں ہمیں رزق عطا کیا، اس سے پڑھ کر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں مختلف موسم عطا کیے، جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کیا، چوپایوں کو۔ سورہ انعام پڑھیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے چوپایوں کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، آرام کے لیے رات اور کام کے لیے دن بنائے، ہمارے لیے پھل و پھول بنائے۔ بہت کچھ ہے لکھنے کو، آپ خود بھی اس میں مزید ایڈیشن کر سکتے ہیں۔ اس شعر کا مفہوم بتائیں۔ زمین کا حسین فرش تو نے بنایا، سکون بخش عالم یہ سبزہ اگایا۔ تو مفہوم کیا ہے جی کہ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے چلنے پھرنے کے قابل بنایا ہے، اور آرام کے لیے بچھونا بنایا ہے، اور زمین پر سرسبز درخت، کھیت لہلہاتے اور پھل پھول اگا کر زمین کو ہمارے لیے آرام و سکون کی جگہ بنایا ہوا ہے۔ ہم میں دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے 5 کے نام۔ تو ہم نے جو تخلیقات بتائی ہیں اس میں چاند ستارے دیکھ لیں، درخت بیل بوٹے کا ذکر کیا گیا ہے، گرمی سردی بارش موسموں کا ذکر کیا گیا ہے، سورج، آسمان، زمین، چرند پرند سب کا ذکر کیا گیا۔ تو ان میں سے کوئی بھی آپ 5 لکھ سکتے۔ نظم کے مطابق درست الفاظ کا انتخاب کر کے مصرعے مکمل کریں۔ تیرا ذکر بالا، تیرا حسن اعلیٰ، درختوں سے زینت زمیں کو عطا کی، خدائی کا یہ خوشنما کارخانہ، یہ جنوں ملک اور یہ نوع انسان، ادب ساری دنیا کا ہم کو سکھانا۔ 5 نعمتیں کوئی بھی آپ کے ذہن میں ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں، پانی، ہوا، رزق، موسموں کی تبدیلی، دن رات وغیرہ۔ یا اہم، اس میں معرفہ اہم چیز ہوتی ہے۔ اس میں نکرہ جس طرح عام ہوتا ہے نا، تو اس میں معرفہ کسی بھی اہم، تو اہم کیا ہے؟ پاکستان اہم ہے، ٹھیک ہے، اسد اللہ یہ اہم ہے، اللہ کا نام اہم ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس میں معرفہ میں آ جائے گا۔ آگے اس میں معرفہ کی اقسام ہیں، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں موصول، اس میں اشارہ۔ یہ زبانی ایک دفعہ یاد کر لیں کہ اس میں علم کیا ہوتا ہے، مراد کیا ہے اس سے۔ خاص نام جو کسی شخص کی پہچان کے لیے بطور علامت استعمال کیا جائے، مثلا شمس العلماء، قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ اس میں علم ہے۔ نام اور ہوگا ایگزیکٹ، لیکن یہ پہچان کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ضمیر کیا ہے؟ تو یہ وہ کلمہ ہے جو کسی نام کی جگہ تکرار سے بچنے کے لیے استعمال ہو۔ خوبصورتی اور روانی پیدا ہوتی ہے اس سے، جیسے کہ وہ، آپ، ہم، تم، میں۔ تو نام کی جگہ آپ نے اس میں ضمیر کو استعمال کرنا ہوگا۔ اس میں موصول، یہ وہ اسم ہے جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کا پورا معنی سمجھ میں نہ آئے، جیسے کہ
جو کچھ، جو کوئی، جس کو، جس نے، جس کا، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں اشارتاً جو ہوتا ہے یہ وہ اسم ہے جو کسی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرے۔ مثلا یہ وہ مذکر اور مؤنث الگ کریں۔ دعا دی تو دعا کیا ہے؟ مؤنث کا صیغہ۔ عالم مذکر کا، دنیا فانی ہے، ٹھیک ہے، مؤنث کا۔ زینت مؤنث کا صیغہ ہے، فضل مذکر کا صیغہ ہے، شمع جلائی مؤنث کا صیغہ ہے، گیت گایا مذکر کا صیغہ ہے، رونق لگائی مؤنث ہے، خورشید طلوع ہوا یعنی کہ سورج کیا ہے؟ مذکر کا صیغہ ہے، نور ٹھیک ہے، مذکر کا صیغہ۔ اس میں متضاد اور مترادف ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ ابھی عرش اور فرش یہ دونوں کیا ہیں؟ متضاد ہیں۔ گیت نغمہ یہ مترادف ہیں، ایک طرح کے الفاظ ہیں، ہم معنی ہیں۔ جاڑا اور گرمی یہ سردی اور گرمی یعنی کہ متضاد ہیں۔ مالک اور آقا کیا ہیں؟ مترادف ہیں۔ مالک اور آقا ایک ہی معنی میں آ جاتے ہیں تو یہ مترادف ہیں۔ سلانا جگانا متضاد۔ جملے بنائیں۔ صفت معاف کرنا بھی اللہ کی صفت ہے، بہت ساری صفات ہیں اس میں سے ایک صفت ہے۔ فضل ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ زندگانی دنیا کی زندگانی کافروں کے لیے جنت اور مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے یا مسافر خانہ ہے۔ عظمت محنت میں عظمت ہے۔ خوشنما اللہ نے خوشنما پھول بنا۔ تو خلاصہ کچھ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کا مالک ہے اور قادر مطلق ہے۔ ذات و صفات میں سب سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ اس کا نور چاند، ستاروں اور سورج کی روشنی میں نظر آتا ہے۔ اس نے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہمارے لیے۔ زمین پر سبزہ اگایا جس سے زمین کو رونق بخشی۔ اسی خالق نے مختلف موسم بنائے، زمین و آسمان اور اس میں موجود تمام اشیاء کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور علم سکھائے، اور ہم کیا کریں؟ اس کی عظمتیں بیان کریں، اس کی رفتیں بیان کریں۔